علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والطالبين. ثم الرضا عن حبيبة وعن أمراء وعن علي وعن عثمان الأرمين. نهايتي بڑے بڑے احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، سلام کی موضوع کی مناسبت سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ گزشتہ 4 دنوں پر ہماری گفتگو چلتی آ رہی ہے اور آج اس کا 5واں جمعہ ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 کے حوالے سے میں ابتدائی 2 جمعوں پر گفتگو کرتا رہا۔ اب تیسرا جمعہ ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 27 کو میں نے سہارا لیا اس کا، اور اس کی مناسبت سے میں سلام کو خم کرنے کی مناسبت سے گفتگو کرتا رہا۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سلام کو عام کرنے کی تعلیم دی ہے اور ایک پیغام دیا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے اپنے امتیوں کو سلام کو عام کرنے کی خصوصی تعلیم دی ہے، ایک سبق دیا ہے، ایک درس دیا ہے، ایک فکر دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، تو یقیناً آج 5واں جمعہ ہے، تو میں نے تو نتیجہ اور رضا یہی اخذ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی سلام کو عام کرنے پہ زور دیا ہے اور پیغام دیا ہے، تعلیم دی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس چیز پر زور دیا ہے، تو اس کا نتیجہ اور رضا یہی ہے کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان خلا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، کیا خلا ختم ہو جائے، ہمارے درمیان میں سے پردے ہٹ جائیں، دیواریں گر جائیں، دشمنیاں، عداوتیں، بغض، اناد، لڑائیاں جھگڑے، اختلافات، منافقت، کوڑ پن، بیمانی، یہ فرار، یہ دھوکہ بازی، یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکل جائیں، ہمارے درمیان میں سے نکل جائیں، اور ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے،
انس پیدا ہو جائے، قربت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت ہو جائے، خیر خائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یقیناً نتیجہ اور رضا یہی ہے کہ سلام کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ کیونکہ میں یہ 5 جمعہ پڑھا رہا ہوں اور میں ایک ادنا سے طالب علم نے جو یہاں سے نتیجہ حاصل کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فضا خوبصورت ہو جائے، ہماری ہوا خوبصورت ہو جائے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول خوبصورت ہو جائے، سکون ملے، لطف ملے، سرور ملے، پھر اس کے اندر ایک خوبصورت زندگی ہو جائے اور زندگی کو گزارنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے وقت مسکراتے چہروں پہ آ جائیں، تبسم آ جائے اور بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو، دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے، دل جو ہے وہ تنگ نہ آ جائے، پریشانی نہ کہ کون آ گیا ہے، کوئی مہمان آئے تو دل میں خوشی ہو گیا، کیا بات ہے میرا گھر مہمان آیا ہے، دوست سے ملاقات ہو جائے، رشتہ دار سے ملاقات ہو جائے، اہل محلہ سے ملاقات ہو جائے، کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو دل یعنی تنگ آنے کی بجائے دل باغ باغ ہو جائے، دل میں خوشی ہو، مسرت ہو۔ اگر خدا کی عزت کی قسم اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے تو پھر جو قرآن و سنت نے ہمیں یہ سلام کا درس دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو پیغام دیا ہے، جو درس دیا ہے، جو درد دیا ہے، جو فکر دیا ہے، خدا کی عزت کی قسم اس ذریعہ کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن بھی یہ فرما رہا ہے، جو رب کا کلام ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی تعلیم ہے کہ بس اپنے ہر مسلمان کے ساتھ ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں سے سلام کرو، محبت میں سلام کرو، پیار میں سلام کرو، سلام کی تعلیم عام کر دو، جدھر جاؤ سلام ہی سلام ہو، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، ہماری فضا بھی خوبصورت ہو جائے گی، ہماری سوسائٹی خوبصورت ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، ہمارے علاقے کی، ہمارے محلے کی، ہماری گلی کی، ہماری رشتہ داری معاملات میں، دوستانہ معاملات میں، جناب اپنے علاقے کے معاملات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیار نظر آئے گا، محبت نظر آئے گی، انس نظر آئے گا، تعلقات جو ہے وہ خوبصورت ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آدمی شریک ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے جمعے پہ آخر میں جا کر افضل سلام تسلام پر میں نے بڑا زور دیا تھا کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دل قدر صحابی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور ساتھ اس کا نتیجہ دے دے گا، سلام کو عام کرو اور اس کا نتیجہ، اس کا رزق میرا آقا علیہ السلام نے فوراً عطا کر دیا، فرمایا تسلمو، اور اگر تم سلام کو عام کرو گے تو میں تمہارا نبی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ سلامتی میں رہو، اللہ سلامتی کے ساتھ رہو، یہ تمہارا تحفظ ہے، یہ تمہاری حفاظت ہے، یہ یقیناً الحمدللہ پھر رہیں گے بھی سلامتی میں اور موت بھی آئے گی تو سلامتی میں اور اٹھیں گے بھی تو سلامتی میں۔ دیکھیں میرا آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت اپنی امت کو پیغام دیا ہے اور اپنی امت کو جڑنے کے لیے، ملنے کے لیے، پیار کے لیے، قربت کے لیے، اس کے لیے اس سے بڑا پیغام، اس سے بڑی تعلیم، اس سے بڑا درس اور اس سے بڑا سبق اور اس سے بڑا فکر محفل میں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے کہ جو زبان نبوت سے نکلا ہے۔ اور بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سورۃ النساء کی ایک آیت کے حوالے سے میں جمعہ میں گفتگو کرتا رہا، اب سورۃ نور کی آیت نمبر 27 کے حوالے سے میں گفتگو کرتا رہا۔ اب اس سورۃ النساء کی آیت میں فقط سلام تھا کہ جب کوئی سلام کرے اچھے لفظوں سے آپ کو سلام کرے، آپ کی عزت کے مطابق، آپ کی تکریم کے مطابق، آپ کی عہدہ کے مطابق وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کی تکریم کر رہا ہے، آپ سے پیار کر رہا ہے اور آپ کو سلام کر رہا ہے، تو اب اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا اب تیرا کام ہے کہ جب اس کو تو جواب دے تو اس کے لفظوں سے بھی اچھا جواب دے۔ مثلا اس کی مثال ہے کہ بندہ کہتا ہے السلام علیکم، ایک سوال ہوتا ہے کہ میں اس کو اچھے لفظوں سے کیسے جواب دوں، اس کے بڑا خاتمہ ہے۔ مثلا ایک بندہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم،
تو ہم نے اس کو اچھا جواب دینا ہے کیونکہ قرآن کے لفظ ہے کہ آپ نے اس کو ان کے لفظوں سے بھی زیادہ خوبصورت جواب دینا ہے. اس نے کہا السلام علیکم, ہم نے کہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جب ورحمۃ اللہ کہیں گے تو یہ مزید ایک اضافہ ہو جائے گا. بات غور کریے, مزید کیا ہو جائے گا؟ بولیے مزید کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. یعنی اس نے کہا السلام علیکم تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. فقط وعلیکم السلام نے آگے اضافہ کر دیا. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اچھے لفظوں سے جواب دو, اس سے بھی خوبصورت لفظ. تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام, آگے ورحمۃ اللہ. پھر آگے کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے کہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی لفظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اچھے لفظوں کے ساتھ ان اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ اگر جوابی کارروائی میں نہیں کر سکتا تو جس طرح اس نے کہا ہے اور تو اسی طرح لفظ کو دہرا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ سبق اور درس ہے ہمارے لیے. اب اس میں کیا ہے؟ یہ اس ایت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاں جانے کے لیے تعلیم دی ہے. مثلا میں کسی گھر جاتا ہوں, ٹھیک ہے نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل کر کسی دوست کے, کسی مددگار کی یا کسی رشتہ دار کے جانا ہے, اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے کہ کسی کے ہاں جانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے, کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, کس انداز کے ساتھ یا کس راستے کے ساتھ آپ نے جانا ہے ذریعہ سے. تو یہاں پر خصوصی تعلیم دی ہے کہ لوگوں ایمان والو لا تدخلوا سبحان اللہ بیوتا غیر بیوتکم. کیا خصوصی تعلیم دی یہاں کہ جب آپ نے گھر کے علاوہ جب دوسرے گھر میں جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ بغیر اجازت کے نہیں چلے جانا. یہ اصول کے خلاف ہے. اس پر میں پچھلے جمعے میں کافی میں نے تشریح کی تھی, ماشاءاللہ اس کو میں نے واضح کیا, فقط میں تو صرف سہارا لے رہا ہوں. پھر انشاءاللہ آپ حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی تستانسوا, قربان جو اللہ تعالیٰ تیری تعلیم پر, تیرے خوبصورت پیغام پر, خوبصورت الفاظوں پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملنے کے لیے, جڑنے کے لیے, قربت کے لیے, محبت کے لیے کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. فرمایا کہ اپنے گھر سے ہٹ کر جب کسی کے ہاں جائیں, رشتہ دار والے دار کوئی بھی ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھائی تعالیٰ اللہ فرماتا ہے پہلا کام کرنا ہے حتی تستخلصوا, آپ نے بغیر اجازت کے نہیں جانا, بغیر اجازت کے نہیں جانا, اجازت لینی ہے. اب اجازت لینا ہی محبت ہے, اجازت. اور یہ جملہ میں نے استعمال کیا تھا کہ اگر تیرا آنا جانا بھر جائے, گھر کی فیملی کے جو فرد ہے جس طرح لوگ اکثر کہہ دیتے اب یہ معاملہ ہے تو پھر تمہیں گھر جا رہا ہے, ایک وقت آئے گا گھر میں خواتین بیٹھی ہیں, تو مٹی اترے ہوئے ہیں, کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں, ضرور دل میں بات آ جائے گی کہ یار پوچھا یہ تھا یہ خواتین بیٹھی, جتنی گہری محبت ہوگی, جتنا گہرا تعلق ہوگا, جتنی گہری دوستی ہوگی, جتنی گہری رشتہ داری ہوگی, جتنی گہری یعنی محبت اور پیار ہوگا, ضرور دل میں خلاص آ جائے گی. یس پوچھا یہ تھا, دروازے پہ دستک دے دیتا, بیٹھ دے دیتا, کھنگورا مار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو معاملہ بعد میں ہونا ہے, تو دل میں خلاص آنی ہے. اور تیری دوستی میں, تیرے پیار میں, تیرے رشتہ داری معاملات میں اگر فرق تو معمولی خلاص آنی ہے تو زیادہ نہیں آئے گا, معمولی خلاص بھی آنی ہے, اس سے بہتر نہیں حتی تستخلصوا, تو اجازت لے. اور پھر ایک وقت آئے گا, اس کے متعلق ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی اجازت لے گا نا, تو پھر یار میرا دوست کتنا کمال کرتا ہے یار, یہ نا اجازت کے بغیر نہیں آتی, وہ اس کا بے تعلق بھی ہے اور بڑی گہری دوستی بھی ہے, ضرور وہ سوچے گا اور اس کا ذہن بڑا خوبصورت یعنی ایک سوچ کی طرف جائے گا, خیال کی طرف جائے گا یار اتنی قربت ہونے کے باوجود یہ جب بھی آتا ہے یہ اجازت کے بغیر نہیں آتا. اس کا عمل, اس کا فعل, اس کا یہ کام بہت پسند آئے گا, پھر اس عمل کی وجہ سے اس کے دامن میں محبت پیدا ہو گیا. کیوں نہ ہو محبت, کیوں نہ پیدا ہو جب تعلیم الہیہ ہے, اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے, اللہ تعالیٰ خود تعلیم دے رہا ہے, وہ سبق دے رہا ہے, وہ راستہ بتا رہا ہے. تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو الحمدللہ یوں سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دلوں سے قدورتیں, عداوتیں
دشمنیاں، اناج، بغض، نفرت ختم ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، پیار پیدا ہو جائے گا، قربت پیدا ہو جائے گی. حتیٰ پھر اللہ تعالیٰ کا بیانی انداز کتنا پیارا ہے، تعلیم کا انداز کتنا ہے. حتیٰ تستخلصوا، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا جب اجازت مل جائے تو ایسے نہیں جانا. جاتے ہو اندر کی لوگ آتے کیا حال ہے جی، طبیعت کیسی ہے جی، کوئی سلام سلام نہیں. مثلا جس طرح ہم دور سے ایسے کہتے ہیں، ایسے شریعت کہتی ہے کہ دور سے ایسے ہاتھ نہیں ہلانا، دور سے صرف ہاتھ نہیں ہلانا. وہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، آپ نے ایسے ہاتھ کر کے پھر ساتھ کہنا السلام علیکم. ادھر کی لوگ ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں، منہ سے کوئی نہیں بول رہا، کوئی سلام نہیں کر رہا. نہ یا ہم کس دوست کو الوداع کر رہے ہیں، دور چلا گیا ہے، ہم نے ایسے ہاتھ ہلایا. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہاتھ ہلانے کے بعد تیری زبان بھی حرکت میں آئے، تیرے ہونٹ بھی حرکت میں آئے، تیری زبان حرکت میں آئے. ایسے کر کے اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان جاؤ خالق کرام کی تعلیم پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجازت بھی لینی ہے اور اجازت کے بعد جب داخل ہو تو پھر اگلا کام اور کرنا ہے. مولا وہ کیا فرمایا وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، جو گھر میں رہ رہے نا افراد، گھر کی جو فیملی ہے اس کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب اس پر میں ایک حدیث جو ایک دور بیان کی تھی، لیکن آخری جو میں حدیث بیان کی تھی اس پر میں بڑا زور دیا تھا پہلے پچھلے دن پر، وہ تھا کہ افشوا السلام تسلموا. اس میں میں نے بڑا زور دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملانے لگا ہوں بہت خوبصورت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو. جب تم سلام کو عام کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں، زمانہ دیتا ہوں ایک تحفے کی. اور اے آقا وہ اس کی فرمایا تسلموا، تم پوری زندگی سلامتی سے رہو. کس سے؟ اس میں میں نے کافی تشریح کی تھی، کافی اس پر میں نے زور دیا اور آپ کو باتیں یاد ہوگی کہ پچھلے میں آخر میں جا کر کس کی چیز میں زور دیا. پیسہ ہے، دولت ہے، بیوی ہے، افسری ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نوکر ہے، خادم ہے، چھوٹا ہے، جناب کوئی بھی ہے، جانتا ہے نہیں جانتا ہے، تکبر نہیں، غرور نہیں، وڈیائی نہیں، میں نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، وزارت نہیں، نہیں، آپ نے افشوا السلام. آقا علیہ السلام نے زبانی نبوت سے ترین دی سلام عام کرنا ہے. سلام کے بغیر گزرنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، ملنا ہی نہیں. آقا ہو گیا کیا؟ فرمایا اے امت مسلمہ، میرے امتیوں تسلموا، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ پوری زندگی تم سلامتی سے رہو. اب اگلی بات میں سننے والی ہے. افشوا السلام کئی تعلو، یہ الفاظ ہے اس کے. اب اس کے راوی کون ہے؟ میں راوی کو پہلے دیکھ لوں. اس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میں نے تسلم والی حدیث، اس کے راوی تھے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے راوی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ میں بڑے اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے، آپ میں بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے، پڑھنے والے، سننے والے، بڑے مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو فرمایا افشوا السلام کئی تعلو، ادھر کا تسلموا، ادھر تعلو. فرمایا سلام کو عام کرو. اب آگے اس کا نتیجہ بڑا گہرا ہے. فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی اخلاق، جملے میں بولو، اپنی اخلاق، محبت، پیار، انس، یا انس، اور آگے فرمایا الفت میں، یا الفت میں ترقی اور بلندی حاصل کرو گے. کس میں؟ سلام کی عام کرنے. اب یہاں پیار بھی آ گیا، محبت بھی آ گئی، ٹھیک ہے جی، الفت بھی آ گئی، ترقی بھی آ گئی، بلندی بھی آ گئی. کئی تعلو، سلام عام کرو، سلامتی سے رہو گے، سلامتی میں مرو گے، سلامتی سے اٹھو گے، سلامتی سے میدان پہ، سلامتی سے پلسرات پہ، سلامتی سے آپ اس کے لیے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی حدیث الگ ہے. اس کے راوی جو ہیں وہ ہیں حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے دوست میں علیحدہ بیان کرتا ہوں، لیکن ابھی اس کو میں ساتھ ملا رہا ہوں کہ کئی تعلیم
پیار پیدا ہو جائے، پیار میں، الفت میں، محبت میں، اخلاق میں ترقی ہو. جملے میں غور کریں، اخلاق میں، الفت میں، محبت میں، پیار میں، انس میں، تعلقات میں کیا ہو؟ ترقی ہو. نمبر 2، کئی تعلو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں امت مسلمہ کو بلندیاں ملے، عروج ملے، تہکے ملے، غلبے ملے، دبدبا ملے، جناب فتح فتح، غیروں کے دلوں میں تیرا ڈر ہو، تیرے دل میں ان کا ڈر نہ ہو، تم ان پہ غالب ہو، وہ مغلوب ہو، نہ کہ وہ غالب ہو، تو مغلوب ہو. اگر تو چاہتا ہے پھر افشو السلام، کئی تعلو کی گارنٹی میں دیتا ہوں. افشو السلام تم کر کے کیا میرا علیہ السلام کی تعلیم خدا کی. اب ایک جملہ اور سن لیں، ابھی اس کی مزید انشاء تشریح کرتے ہیں. ایک جملہ سن لیں جو میں نے وہ ابھی آپ کو روایت پیش کر رہا تھا، یہ ابھی پیش کر رہا تھا کہ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ والے سے. اب اس میں 3 جملے، کتنے؟ سارے بولیے، باتیں بھلانے نہیں ہیں. ویسے تو میں آج 5واں میرا تو ویسے چل رہا ہے تو یہ کام شروع ہو گیا. آپ یہاں نکلیں 10 سال بھی میرے دسوں کو سلام کرنا، کوئی جواب دے یا نہ. گھر میں داخل سلام. اگر مثلا یہ محفل لگی ہوئی نا، محفل کا آدمی کر گیا، وہ ایک دفعہ گیا ہے سلام کر کے گئے، آئے سلام کریں، جائے سلام کریں. 100 دفعہ گیا ہے 100 دفعہ آئے. شریعت کا قانون ہے کہ سلام کریں. اور میں نے پیچھے میں یہ بات کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیسی تعریف تھی میرا علیہ السلام کی، جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے. آج تو خدا کی قسم دلوں سے محبت ہی ختم ہو گئی، پیار ہی ختم ہو گئی، ان سے ختم ہو گئی، ہمدردیاں ختم ہو گئی، اخلاق تباہ و برباد ہو گئی، چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی، تبسم ختم ہو گئے. میں رات کی میرا پروگرام تھا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں لگا، رات ایک 10 سال کی جگہ پہ، تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ ایک آدمی جب افسر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، پتہ ہے اس کو ہو کیا جاتا ہے، روز کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. پتہ نہیں وہ کرسی کس قسم کی ہے، تمام بربادی ہو رہی ہے. وہی آ رہا ہے، بزرگ آ رہا ہے، کوئی بھائی آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس کا کلاس فیلو کیوں نہ آ جائے. کون ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ کے بندے مرنا نہیں، اے اللہ کے بندے تو نے قبر میں نہیں جانا، تو نے تک تک نہیں لے جایا جائے گا، تو نے میزان پہ رکھ کے دربار میں رکھ کے زندگی کا سوال کا جواب نہیں دینا. یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، یاد ہوگی، میں تھوڑا دیتا ہوں. حضرت ابن مسعود، حضرت یہ باتیں یاد رکھا کریں اور آپ ایک گئے ہوئے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے بچوں کو جب تعلیم دیں، گھر والوں کو کبھی ایسے بٹھا لیا، فیملی کو کوئی نہ کوئی حدیث سنا دی تاکہ تربیت ہو جائے، گھر کا ماحول خوبصورت ہو جائے. یار اپنی زندگی میں دربار عالیہ صوفیہ آبادی جامع مسجد کے جمعہ کے موقع پر یہ خاص پیغام دے رہا ہوں دوستو، اپنے گھروں کا ماحول اتنا پیارا ماحول بنا دے، اتنا پیارا ماحول بنا، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، عبادت و ریاضت کی صورت میں، جناب اخلاق کی صورت میں، محبت کی صورت میں، الفت کی صورت میں، مسکراہٹ کی صورت میں، مہمان نوازی کی صورت میں. کوئی آئے تو خوش ہو کے ملے، دل میں تنگی نہ ہو، اس نے اپنا کھانا ہے. ایسا ماحول بنا، ایسے ماحول کی تعلیم بیوی کو دے، بچوں کو دے، بہن بھائیوں کو دے، بٹھا. ارے صاحب دنیا میں نہ لگے رہو کہ تیرے پاس خارج کا بھی ٹائم نہیں ہے. اللہ کے بندے، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی امیری، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا گریز یہی ہے کہ تو مر کے قبر میں ہو، تیرے گھر کا ماحول خوبصورت چلتا رہا ہو اور صدقہ جاریہ ہو. کیا اس سے بڑی ہے دولت؟ اور تو کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی دولت جمع کر دی نا، یہ آپ کو یہاں تک بھی کھاتے رہنا بغیر کیے، کبھی کمی نہیں آئے گی. 4 پہ باپ کی بناگاہ میں پڑی ہوئی ہے، بچوں کو نماز جنازہ پڑھانا کیا، پڑھنا بھی نہیں آتا. میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ کھیت کمائی، یہ کیا دولت. اور آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، رات پروگرام تھا قرآن کے موضوع کی مناسبت سے، پھر میرے دماغ میں ایک جملہ آ گیا، پھر میں تو کہہ دیا، میں نے کہا کتنی دکھ کی بات ہے آج، کتنی دکھ کی بات ہے. کوئی میری بات پہ غور کرے گا نہ کرے، میری زبان کے الفاظ نکل رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، جو محفل میں ڈائریاں لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آج لکھ کے لے جا رہے ہیں. براہ راست میرا رب بھی سن رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم، آج دنیا کے نمونہ کے لیے، کیمسٹری اور بیولوجی کے لیے اور آج میتھ کے لیے تو ٹیچر کو جناب خاص کمرے میں بٹھائے، روزانہ
میرا میں بٹھا رہا. افسوس ہے تیرے اوپر آج تو قرآن کے دامن کو چھوڑا, قرآن سے دور ہوا. عالم کائنات میں جو تیرا حشر ہے نا وہ تو مان یا نہ مان. میں دربار عالی یوسف سے بات کی جامعہ مسجد میں برملا کہہ رہا ہوں, جو تیرا حال کائنات میں ہو رہا ہے نا وہ تجھے سارا پتا ہے, وہ تجھے سارا پتا ہے. یہ ساری وجہ اور کیا ہے, قرآن سے دوری ہے, قرآن کی بے قدری ہے, خدا کی قسم دین اسلام کی بے قدری ہے, میرے آقا کی سیرت کی بے قدری ہے, میرے آقا کی اتباع کی بے قدری ہے. آ مسلمان, ہر طرف ٹہکا تیرا ہے, دبدبا تیرا ہے, روب تیرا ہے, فتح تیری ہے, رب تیرا ہے, نبی تیرا ہے, مکہ مدینہ تیرا ہے, بغداد تیرا ہے, قرآن تیرا ہے, مساجد تیری ہے, دین تیرا ہے. الحمدللہ سب کو تیرے ہاتھ میں ہے. ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام. آپ قرآن کی قدر کر, جس نے قبر میں بھی چھڑانا ہے, میزان پہ بھی سفارش کرنی ہے, پرسرات میں بھی تہتے کے ساتھ لے کے جانا ہے, اس قرآن کی تجھے قدر کر رہا ہے. اور ان مضمونوں کے پڑھانے والوں کو تو ایک ایک مضمون کا 15-20 دے. اور جب قاری صاحب کی باری پڑھانے والے کیا جائے, قاری صاحب 1000 پڑھائیں, 1000 نہیں 2000 بس یہ. اور جب قاری صاحب نے کہہ دیا 2 سالوں میں پڑھاتے ہوئے میں 36 سال میں ایک مسجد ہو گئی, خود حفظ پڑھا رہا ہوں, سینکڑوں حافظ قرآن ہو گئے, امام ہے, خطیب ہے, میرے شاگرد مفتی تک چلے گا الحمدللہ. ابھی بھی 40-45 بچے الحمدللہ پڑھ رہے اور پڑھانے سے پوری زندگی. مجھے بڑے لوگوں ٹیوشن لے کے گئے, بڑے لالچ دیے ٹیوشن کے. میں نے کہا کروڑوں روپے مجھے دو نا, کروڑوں روپے بھی, اربوں بھی. گھر میں جا کے نہیں پڑھا سکتا, میرے پاس آؤ اور مفت پڑھو, پڑھانے کے لیے تیار. کوئی پیسہ نہیں, کوئی تکبر نہیں کر رہا کہ میں تکبر سے بات کر رہا ہوں کہ میں بڑا کاری بڑا لانا ہوں. میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. مجھے تو 32 سال 33 سال حفظ پڑھاتے ہو گئے. تو میں جب پہلے صبح میرا جب کلاس شروع ہوتی ہے 5 بجے میرے سبق شروع ہو جاتے ہیں اذان سے پہلے, میں پہلا سبق روزانہ سنتا ہوں. تو مجھے یقین نہیں آتا, اے بھائی تعالیٰ میں تیرا قرآن پڑھا, اے بھائی تعالیٰ تین کیسے مل رہے میں پڑھ اللہ جلتنی الیہ من یشاء. اے مسلمان قرآن کی قدر کر, قرآن کے قریب آ, قرآن کے دامن کو پکڑ. میرا آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آؤ افضل السلام کئی تعلو افضل السلام تسلمو. کیا میرا آقا کی تعلیم ہے, خدا کی قسم اس تعلیم پہ عمل کون کرے اس کے قریب ہو رہا ہے. آئیے حدیث میں اور کوئی کرتا ہوں. اب یوسف علیہ السلام کے والے سے اس میں 3 جملے ہیں, کتنے بولیے. اس لیے فرمایا نمبر 1 لوگوں کے درمیان سلام عام کرو, نمبر 2 لوگوں کو کھانا کھلاؤ, نمبر 3 اس وقت اٹھ کے نماز پر جب دنیا سوئی بھی ہو. اس حدیث میں 3 جملے ہیں. کتنے جملے؟ یہ باتیں بھلانی نہیں ہے, میں اس میں قرآن کی بات بھی کر گیا ہوں. پتہ نہیں آپ کریں عمل یا کریں یا نہ کریں, میں منع نہیں کر رہا. دنیا کی ڈگریاں بڑیاں مہنگی ہیں, دنیا کے ڈگروں میں بڑے مہنگے ہیں, پر تم ڈگروں میں کر, ڈاکٹر پر, انجینئر پر, افسر پر گاڑیاں ملے, پروٹوکول ملے, انشاءاللہ چادریں دوئی. بڑے بڑے آئے اور قبروں میں چلے گئے, اس کی تو قدر کریں. اور جس نے تجھے آگے جا کر اللہ کے دربار میں چھڑا رہے اس قرآن کی قدر نہ کریں. شادیوں پہ یہ نہ کہ ہم ادھر سے بات کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ کے کھانے میں کبھی توجہ نہیں کی ہے, لیکن ان باتوں پہ دکھ لگتا ہے کہ دین کی قدر کیوں نہیں قدر. لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے لڑکی مہندی پہ خرچ, جو ہندوؤں کی رسم ہے, ہندوؤں کی رسم, ہندوؤں کی, اسلام میں مہندی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. مہندی پہ خرچ ہے, دن مقرر کرنے پہ خرچ ہے, پتہ نہیں کیا کیا شادیوں پہ خرچ ہے. جب میرے آقا صاحب کی امت کے عالم دین کی باری آئے گی نا, جس نے اس کو الفی کے ساتھ جوڑنا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں اسے ملانا ہے, تو کچھ بھی نہ خرچ کر, صرف نکاح ہو جائے سب حلال. اگر تو جناب کروڑوں خرچ کرے نکاح نہ ہو تو کوئی جائز نہیں. جب مولوی صاحب کی باری آتی ہے رنگ ہی اڑ جاتے, مولوی صاحب تھوڑی فیس کی, اللہ کے بندے تو فیس کی بات کر رہا ہے, جو تو دین کی قدر کر رہا ہے. جب لاکھوں روپے تو اڑا رہا تھا مہندی اور مقرر کرنے میں, جب عیاشیاں کر رہا تھا اور شرابیں کر رہی تھی تیری شادیوں پر, جب میرے آقا کی امت کے عالم دین کی باری آئی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں سنت کے مطابق کام کر رہا ہے. اب تو نفس فیس استعمال کر رہا ہے. مولوی صاحب سے نہ پوچھ نہ نکاح کے بارے میں, بلکہ سوچو کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم دین کی خدمت کر رہا ہوں. میرا آقا نے فرمایا جس کی حدیث کا لفظ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے امت کے عالم دین کی خدمت کی, اس نے میری خدمت کی. یہ ایسا بڑا جملہ ہے, بڑا ٹائم پر چلا ہے.
میں بس جملہ دے رہا تھا، آخری بات تھی، میرا کہہ کے فرمایا لوگوں کے دل میں کیا کرو، سلام عام کرو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، نمبر 3 اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ جب دنیا اتنے جملے کا بعد بلا کر ایک بڑا خوبصورت تحفہ دے دیا، فرمایا میں نبی گارنٹی دیتا ہوں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ.